کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من صلی علیہ صلاۃً، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ لہ قراۃً، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، والقرات مثل احد، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی میلوں جو ہے وہ پھیلا ہوا پہاڑ احد پہاڑ، جنتی پہاڑ احد پہاڑ۔ سبحان اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا جہاں پر ہے مزار وہ ہے احد پہاڑ۔ سبحان اللہ، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قرات کا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ لوگوں کی شخصیت بعض اوقات دو رخی ہوتی ہے، چہرے پر چہرہ ہوتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے ہیں لیکن اچھے ہوتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو خیر خواہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں لیکن خیر خواہ ہوتے نہیں، اپنے آپ کو ہمدرد شو کر رہے ہوتے ہیں، پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی ہمدردی کرنے والے ہیں، جبکہ یہ ہمدرد ہوتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بڑا خیر پہنچانے والا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی خیر پہنچانے والے ہیں، ہم تو کسی کے لیے مصیبت بنانے والے نہیں ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے یہ مصیبتیں جنریٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو چہروں پر لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچ ہے کہ سامنے آ ہی جاتا ہے، جھوٹ ہے کہ چھپاؤ تو بھی چھپ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی عنوان پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ لوگوں کے جو ہے وہ چہروں پر چہرہ ہوتا ہے، تو اس کا جو یہ انداز اپنائے اسے کیا نقصان ہوگا، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں اس سے کیا شر جو ہے وہ پہنچتا ہے، انہیں کیا اس سے خرابی پہنچتی ہے، معاشرے میں اس سے کیا بگاڑ آتا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور انسان یہ کیوں آخر میں جو ہے آخر یہ کیوں چیزیں بننا اختیار کرتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کا سد باب اور علاج کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے رہنمائی لیں گے۔ ابھی پروگرام میں ہم سیگمنٹ اپنا شامل کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ آل عمران کی انشاءاللہ ہم آج جو ہے وہ تلاوت سنیں گے، اور آیات کا سب کون سی ہیں؟ 48 اور 49۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ
ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور انہیں اس زمانے کے حالات کے مطابق بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائے گئے تھے۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات آج موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے اس کا حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کر دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، ان کو ٹھیک کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا، اور نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی آئیے کچھ تفصیل بھی سماعت فرمائیے، اس کو سنیے۔ پرندے پیدا کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کر دیں۔ یہ چمگادڑ کا کیوں کہا تھا یہ بھی آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا کیا، مٹی سے ایک چمگادڑ کی صورت بنائی، اس کا یوں کہہ لیں اس کا اسٹیچو بنایا، اور پھر اس میں جب پھونک ماری تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ گئی۔ تو یہ چمگادڑ جو ہے یہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور یہ جانوروں میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک عجیب یہ جو بولیے اس کو جانور کہہ لیں، پرندہ کہہ لیں، کہ یہ دوسروں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، کہ بغیر پروں کے یہ چمگادڑ اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی بھی ہے، جی ہاں، اور اس کی مادہ، چمگادڑ کی مادہ یہ بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے پرندوں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی، لیکن چمگادڑ میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے چمگادڑ کے بارے میں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے منہ سے آواز نکالتی ہے، تو جو آواز نکالتی ہے وہ سامنے سے ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے، تو اس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کس طرف ٹرن کرنا ہے، کس طرف مجھے مڑنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت اور شاہکار ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا معجزہ کوڑوں کو شفا یاب کر دینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے، اسے ٹھیک کر دیتے تھے جس کا برس کی وجہ سے بدن پھیل گیا ہوتا تھا،
اور اس کے علاج سے جو حکیم تھے یہ عاجز آ چکے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم یہ انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اسی لیے ان کو اس قسم کے معجزات دکھائے گئے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 50 ہزار مریض ایک دن میں، جی ہاں 50 ہزار مریض ایک دن میں جمع ہو جاتے تھے، اور جو چل سکتے تھے وہ خود چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور جو چل نہیں سکتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے پاس جا کر کے ان کا جو ہے وہ علاج فرما دیا کرتے تھے، ان کو شفا یاب کر دیتے تھے، ان کو تندرست فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگلا معجزہ جو بیان ہوا تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ ایک کا نام آزر تھا جس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کا جب آخری وقت قریب آیا تو اس کی بہن جو ہے وہ اس نے آپ کو اطلاع دی، مگر یہ بہت دور تھے تو ان کو وہاں سے آنے میں تقریباً 3 دن لگ گئے، اور اس دوران کیا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی بہن نے جب سارا معاملہ بتایا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو وہ آپ جو ہے جب اس کی قبر پر تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ نے زندہ کر دیا، وہ زندہ رہا، اور پھر اس کے ہاں اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاں بھی جو ہے وہ اولاد ہوئی۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے بھی زندہ کر دیا۔ چوتھے حضرت سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو بھی زندہ کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر جب جو ہے وہ تشریف لائے تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے زندہ کر دیا۔ سامنے آواز سنی کہنے والا کو کہہ رہا تھا عجیب روح اللہ، یعنی عیسیٰ روح اللہ جو ہیں ان کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب ہو گئے اور خوف سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں یوں لگا کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے، تو قیامت کی دہشت سے ان کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت سام بن نوح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ درخواست کی کہ مجھے دوبارہ جو ہے یہ موت کی سختیاں یہ پیش نہ آئیں، اور میں دوبارہ جو ہے وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر اسی وقت آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک آیت سے جو ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے تھے اسے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے آپ زندہ فرماتے تھے، اسے آپ کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، بھئی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس فرمان میں جو عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے، لیکن خدا نہیں تھے۔ خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات جو بیان ہوئی غیب کی خبریں دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کیا کل کھا کے آئے ہیں، اور آج کیا کھائیں گے وہ بھی بتاتے تھے، آئندہ کل کیا کھائیں گے یہ بھی بتاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو آپ انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کیا چیز ہے۔ تو بچے جاتے تھے اپنے والدین سے جو ہے وہ چیز مانگتے تھے، تو اس کے ماں باپ پوچھتے تھے بھئی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے۔ آیت مبارکہ سے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس مقام کا آپ مطالعہ اگر تفسیر سیاۃ الجنان سے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں اس سے جاننے اور سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء، اپنے انبیاء کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شان اللہ کریم نے ان کو عطا فرما رکھی ہیں ان پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں وہ شانیں ماننے اور جو ہے وہ ان کی تعریف اور توصیف کرنے
اور ان کی خوبی بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ الکریم۔ قاری کاشان صاحب نے تلاوت کلام پاک سنائی ہے، بڑا پیارا ان کا جو ہے وہ انداز ہے، اور قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ جس طرح عرب کا جو ہے وہ انداز ہے پڑھنے کا، اس انداز پر جو ہے وہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک آپ سن چکے ہیں، سیگمنٹ پیغام قرآن ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حافظ عمر اتاری صاحب۔ مرحبا عمر بھائی، اور گفتگو فرمانے کے لیے موضوع پر اور پیارے پیارے ارشادات اللہ پاک کے بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جناب قبلہ مولانا عاطف اتاری مدنی صاحب، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قبلہ مولانا خالد امیر اتاری مدنی صاحب، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، کیسے ہیں خالد بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ فضل و تشرف۔ عمر بھائی سے کلام سنیں گے پہلے انشاءاللہ۔ عمر بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ رسمان نیت ہے ویسے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، واہ واہ واہ، یہ پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے۔
قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، اور ہے جگہ میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل ہے، جگہ میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی پار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی پار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ،
وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جو مرے تو انہی کے نام پر جو مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھے غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کدی تے لنگ دے چاہتی پا جاؤ میرے گھر بھی میں سے آستے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جو کرم سے اپنے شہ امم آقا رکھے مجھے غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے جینے خلق
کہتی ہے مصطفیٰ دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کے قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار مدار ہے دین خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ ماشاء اللہ کیا بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوان سالک میں سے بہت ہی پیارا اور بہت اچھا کلام منتخب کیا عمر بھائی نے اور بہت خوب پڑھا عمر بھائی. اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. وہ ہے نا جو کرم سے اپنے شہ امم رکھیں مجھ غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے. مجھے حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وہ انداز یاد آیا ابراہیم بھائی خالد بھائی عاطف بھائی عمر بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا نا کوئی بیمار ہے اور وہ مدینہ شریف کے اگر کنارے پر رہتا ہے یعنی دور رہتا ہے تو آقا کریم اس کی عیادت کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کرم فرما دیا کرتے تھے. آپ آ جایا کرتے تھے. ہیں جی میں قربان جاؤں سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور جنہوں نے یہ تمنا ہے نا کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم یہ صحابہ کی تمنا تھی. یعنی میدان کارزار ہے کفار کے ساتھ برسرے پیکار ہیں اور بالکل اب کیا ہیں آخری زندگی کے لمحات ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ اور نبی پاک کے قدموں میں مجھے لے جاؤ. آقا کریم کے قدموں میں جب جو ہے وہ حاضر ہو گئے تو آ کے عرض کی فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ محبوب خدا کے قدموں پہ اپنی جان جو ہے وہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم. سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کی جو دعا تھی اللہم اجعلنی شہادتاً فی سبیل اللہم اجعلنی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھی ایسنس نکالیں تو یہی ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم. عمر بھائی قربان جائیں صحابہ کرام کے مبارک جو ہے وہ انداز سبحان اللہ. اور کہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بندہ بیمار ہو اور حضور کی صرف زیارت کر لے تو اس کی چارہ سازی ہو جاتی. دل زخمی ہو
جی۔ تو بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ملیح اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ کہیں زخم پر نمک چھڑکا جائے تو حال یہ ہوتا ہے کہ جو زخمی ہے وہ اور مچل جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ملیح ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے جو زخم ہیں وہ بھر دیے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے اشارتاً جو بات بیان کی، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں یہی کہتے ہیں کہ بس مجھے زخموں سے گھائل ہیں، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دے۔ جب حضور کے قریب ان کو لٹا دیا گیا، زخموں کی حالت سے چور چور تھے، تو اپنے آپ کو گھسیٹ کر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اور قریب کیا، اور پھر یہی نعرہ فزت برب الکعبہ، ان قدموں پر دم نکل گیا تو ہماری کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تو مشفقانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو جہاں معلوم ہو کہ یہاں بیمار ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا یوں ہی ہوتا ہے کہ آ گئی جہاں تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، واہ حضور آ گئے تو بے جان بھی پھر اٹھ جاتے ہیں، مرجائے دل جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر ایسی محبت فرماتے ہیں، اور رب العالمین بھی تو یہی ارشاد فرماتا ہے ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے، ان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، واہ واہ واہ، تم مشقت میں پڑو گرا ان پر گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ اور ان کے قدموں میں آنے کا راستہ بھی اللہ پاک کی جو ہے بتا رہا ہے نا، سبحان اللہ۔ بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، آ جاؤ بھائی، قدموں میں آ جاؤ، حضور کے قدموں میں آؤ گے تو بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ وہ ہے قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار۔ لقاء الخلیل شفاء العلیل، خلیل کی ملاقات یہ بیمار کے لیے شفا ہے۔ تو حضور سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے غلاموں کے لیے خلیل کون ہو سکتا ہے، جو حضور اتنی شفقت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کل وقار بھائی نے بھی کلام پڑھا نا، اس میں ایک مصرع تھا، نیازی صاحب کے اس پہ کلام میں مصرع تھا، دید دا دارو کافی ہے بیمارانو۔ واہ 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 واہ، حضور جو ہم بیمار ہیں، بس ہمیں آپ کا دیدار ہو جائے، بس یہی دوائی ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کے یہی انداز ہیں سلمان کیا بھائی۔ بات۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کلام میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، تیرے قدموں میں موت، تیرے قدموں میں موت، اے شہنشاہ عرب و عجم چاہیے۔ تو عاشقوں کے یہی انداز ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حضور کی بارگاہ میں رہنا، بلکہ حضور کی قدموں میں مرنا، یہ مانگتے رہتے ہیں۔ کیا بات، اللہ پاک حضور کی سچی محبت سے مالا یہ مال قدم پہ آپ کے نکلے دم، بات وہی ہے۔ سبحان اسی پہ دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کیا ہے، خاتمے پر ہی۔ خاتمہ حضور کے قدموں میں ہو جائے، اللہ یہ نصیب کرے۔ اور یہ ہم کوئی سوچ کر نہیں آئے تھے کہ ہم نے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، یہ شیخ طریقت امیر سنت کا یہ فیضان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کہ آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ شعر آیا، اور اس پر جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں اتنا سارا جو ہے وہ کلام بھی ہو گیا، آیات بھی ہو گئیں، تو روایات بھی ہو گئیں، تو عشق بھرے معاملات بھی سبحان اللہ بیان ہو ہی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت اللہ پاک ہماری آل اولاد کو بھی اللہ کرے کہ یہ صلاحیت کر جائے، اور اسی دینی ماحول سے ہمارا جو ہے وابستہ ہونے کا معاملہ رہے۔ تو یہ ذوق بڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں آئے۔ عنوان پر موضوع پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، دو چہرے کیسے ہوتے ہیں بندے کے؟ تو منہ ایک ہی ہوتا ہے بندے کا۔ عاطف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، دو چہرے یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون، تم پاؤ گے لوگوں میں ذوالوجہین، دو چہرے والوں کو، یاتی ہاؤلائی من وجہن و ہاؤلائی من وجہن، کہ وہ تمہارے پاس ایک طرف سے اس چہرے کے ساتھ آئیں گے، دوسری طرف سے اس چہرے کے ساتھ آئیں گے۔ یعنی انداز یہ ہوتا ہے کہ حقیقی چہرہ تو انسان کا ایک ہی ہے کہ جو نظر آتا ہے، جسے فیس ہم کہتے ہیں، اور دیکھتا بھی ہے بندہ تو وہی نظر آتا ہے، مگر اس کا انداز، طرز عمل اور رویہ ایسا ہوتا ہے
کہ جس سے جو سمجھیے کہ دو چیزیں نظر آتی ہے، اپوزٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر اور ہوتا ہے اور ادھر اور ہوتا ہے. جیسے آپ نے ابتدا کے اندر بھی کہا کہ وہ لگتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، وہ بڑی جو ہے وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بلائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ منافق اور دو چہروں والا، یہ دونوں یوں سمجھیے کہ ملتے جلتے لوگ ہیں. کہ منافق بھی جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دو چہروں والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور دو چہرے والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی ایک فرد کے سامنے یوں ہیں تو دوسرے کے سامنے یوں ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو مشہور مقولہ ہم سنتے ہیں، جیسا دیس ویسا بیس. یعنی اگر وہ اچھا ہے تو وہ اچھے کے ساتھ اچھا بن جائے گا، اور برے ہیں تو بروں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ جا کے ویسا ہو جائے گا. اب حدیث پاک میں ایسے شخص سے فرمایا گیا کہ ایسا شخص جس کی دنیا کے اندر دو زبانیں ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں کر دے گا. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. تو اب یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان دو چہروں والا ہے، یہ کرتا کیا ہے کہ یہ ایک تو اچھا اس کی علامات بھی ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خوشامدی زیادہ ہوتے ہیں. سلمان بھائی خوشامدی یوں ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کو خوش کرنا ہوتا ہے، کہ بھائی جس کو ملیں گے کہ چاہیں گے یہ کہ یہ بندہ خوش ہو جائے. سامنے تعریف کرے گا، پیچھے اس کی برائی کر دے گا، اور اس کے کیا کیا بولے گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ تعریف جائز ہے ناجائز ہے، حلال طریقہ ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس سامنے والا خوش ہو جائے اور یہ بولے کہ یار یہی بندہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے پاس جا کر کہے گا کہ فلاں ہے، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ. اچھا یہ تو ہے کہ بری چیز ہے کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، یعنی اس کے ساتھ یہ ہے تو اس کے ساتھ وہ ہے، مطلب تمہارے ساتھ تمہارا، اس کے ساتھ اس کا. لیکن ایک شخص، یہ تو بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک شخص وہ ہے جو اصلاح کی غرض سے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، اور ایسے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو اب بھلائی کی نیت کرتا ہے یا پھر وہ اچھی بات کہتا ہے. کہ اس نے کسی کو جا کر یہ کہہ دیا کہ وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا جبکہ اس نے تعریف نہیں کی تھی، اس کو جا کر کہتا ہے کہ بھائی وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا. تو اب ادھر وہ ہے اور ادھر اس کے دونوں کے اعتبار سے کیا کہتا ہے، خیر خواہی چاہ رہا ہے. تو اب اس اعتبار سے یہ جھوٹا نہیں اور دو چہروں والا کہلائے گا بھی نہیں ہے. تو اب اس میں ہمیں یہ اس کی صورتیں بنے گی، مختلف طرح کی اس کی الگ صورتیں بنیں گی. میاں بیوی میں اگر جو ہے وہ آپس میں صلح کروانے کا معاملہ ہے تو اس میں بتا دیا کہ یوں اس طرح سے معاملہ ہے، تو یہ ایک الگ صورتحال ہے. ہمیں خام خواہ مطلب ادھر جا کے، یعنی آپ دیکھیں جو کام اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے نا آسان ترین بات ہے فلٹر. یہ جو فلٹر ہے نا اس کو ہٹائیں، کیونکہ جو آپ جس نے دیکھنا ہے نا اس کی آنکھ میں آپ کو فلٹر نہیں لگا سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسا فلٹر لگا دوں کہ آپ مجھے جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے آپ مجھے دیکھ لیں. میں جو میرا انداز ہے اسی کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو نظر آنا ہے. تو فلٹر تصویروں میں تو لگ سکتا ہے، اور تصویروں میں تو لگنے کے بعد پھر یہ بندے کی عزت کا کچرا بھی کروا سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بندے کا، مجھے خالد بھائی کو بات یاد آ جائے گی، عمر بھائی کو بھی یاد آ جائے گی. کل رات قافلے میں گئے تھے، جی جو ہے نا وہ بس بھر کے ماشاءاللہ عاشقان رسول کی 3 دن کے قافلے میں ہم نے سفر کیا تھا. تو خالد بھائی اور عمر بھائی تو ایک ہی قافلے میں تھے، میں جو ہے دوسرے قافلے میں تھا. تو یوں 3-4 قافلے ماشاءاللہ وہاں جو ہے بن گئے تھے. تو یوں ہم نے پھر 3 دن وہاں جو ہے گزارے آتے بھائی. تو مجھے نا وہاں ایک اسلامی بھائی جو ہے نا وہ بڑا یوں، جیسے اب گروپ ہم بنا لیتے ہیں تو وہ بھی قافلے میں چلے، تو جو بھی آتا رہتا ہے پھر گروپ میں ایڈ ہوتا رہتا ہے، پھر اخراجات اپنے اپنے جو ہے وہ سارے ملاتے ہیں، اور یوں پھر کیا ہوتا ہے، سفر ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے خیر سے. تو یوں وہ ایک سلسلہ کار ہوا. بھی ہم پھر انشاءاللہ کریں گے، بس بھر کے قافلے میں جانے کا نیت کی ہوئی ہے میں نے. امیر سنت نے ذہن بنایا ہے کہ قافلے میں جانا ہے، اور میں نے نیت کی ہے کہ ہر ماہ جانا ہے انشاءاللہ، اور بس بھر کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر مبلغین بھی ساتھ ہوں گے، تو پھر یوں قافلے الگ الگ کیا ہے وہاں آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جو بھی ڈیسٹینیشن ہمارا ہوگا. بہرحال وہ بڑے بے تکلف مجھ سے ہو رہے تھے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو ملے اس کو اچھے انداز سے ملنے کی ترکیب رکھیں. لیکن مجھے نا تھوڑا سا کچھ لوگوں کی بے انتہا قسم کی بے تکلفی آپ کو کیا کر دیتی ہے، تھوڑا سسپیشیس ماحول بنا دیتی ہے کہ بھئی مشکوک سا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ جب مجھ سے بڑا بے تکلف ہو گیا ملے، جیسے بڑی پہلے بات چیت ہو رہی ہے یوں کر کے، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ تھوڑا
مطلب تھوڑا سا ریزرو یہ ہو رہا ہے، جس طرح میں چاہ رہا ہوں ویسا رسپانس نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں فلاں ہوں. میں نے کہا آپ فلاں ہیں؟ کہا جی. میں نے کہا یار وہ جو ڈی پی آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ آپ نے اپنی لگائی ہوئی ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں جی. میں نے اسے کہا میں نے کہا تصویر تو ایسی لگائیں گے بندہ دیکھے تو آپ کو پہچان تو لے. یعنی تصویر میں جو ہے وہ اب میں کیا بولوں کیا تھا اور سامنے جو ہے میں کیا بولوں کیا تھا، یہ میرا خیال ہے. یہ آپ کی ان سے پہلے بات چیت ہو چکی تھی؟ ہاں جی، مطلب میسیج ٹیکسٹ کے ذریعے بڑی باتیں ہو رہی تھی ماشاءاللہ. انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی انہوں نے، پر پھر انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اوریجنل تصویر پھر لگا لی انہوں نے. صحیح صحیح. جو اوریجنل ہے نظر تو میری آنکھوں میں تو فلٹر نہیں لگ سکتا نا کہ میری آنکھوں میں فلٹر لگا. خالد بھائی یہ فلٹر اپنی شخصیت سے بھی، اپنی ذات سے بھی، اپنی باتوں سے بھی، یہ جو جعلی فلٹر لگایا ہوا ہے اس کو بندہ ہٹائے، اور اگر وہ جو اندر اصل ہے وہ اگر خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنا. کیا کہتے ہیں؟ اپنی کردار کو مثبت ہی بنانا چاہیے. ماشاءاللہ. اپنے ظاہر کو بھی بندہ نکھارنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے فلٹر اپلائی کر رہا ہوتا ہے. اپنے باطن کو بھی تو نکھارنے کی کوشش کرے، مرحبا. اور اللہ کرم فرمائے تو ظاہر و باطن کو اجالا فرما دے، نور والا فرما دے. جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے چہرے پر خود جاذبیت آتی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض بزرگان دین سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں کہ کسی نے کہا کہ چہرہ روشن ہو جائے اس کے لیے کیا کیا جائے، تو فرمایا گیا تہجد پڑھو. واہ واہ. اور رب العالمین جل وعلا نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے. اور جن کے چہرے بروز قیامت روشن ہوں گے ان کے اعمال کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ تہجد پڑھنے والوں کے جو چہرے ہیں وہ بروز قیامت چمک رہے ہوں گے. تو بندہ نیکیاں اپنانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو یوں اچھا کرے، اور اگر شخصیت اس کی اچھی ہے، نیتیں اس کی اچھی ہیں، تو اس کا کردار جو ہے وہ خود لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی شیڈ لینے کی، کوئی فلٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. اتنا رابطہ بھی صحیح ہے نا کہ جتنا آپ کا کام ہے، لیکن کام تھوڑا ہے اور باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ کہے کہ یار یہ کہیں پھنسوائی نہ دے مجھے. وہ ایسے بندوں کے لیے کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. یہ بھی ہوتا ہے بعض کا. اللہ رحم کرے. جی. تو بندہ جتنا ہو، جتنی بات ہو، وہ اتنا ہی رہے اور اتنی ہی بات کرے. جو کر سکتا ہے وہی کرے. جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو یہاں گویا فرمایا جا رہا ہے کہ وہی بات کرو، دعویٰ بھی وہ کرو جسے پورا کرنے کی نیت بھی ہو. تو بندہ جب بات کر رہا ہو تو ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ جتنی محبتوں کا اظہار میں فرماتا ہی چلا جا رہا ہوں، یہ میرے دعوے ہیں، میں ضرورت پڑنے پر ان دعووں کو کبھی پورا کرنے پر اتر بھی سکتا ہوں کہ نہیں اتر سکتا. تو اتنی ہی بات، اتنا ہی بندہ ہدف لے جس کو پورا کر پائے. اور پھر جب انسان اس طرح کیلکولیٹڈ زندگی گزارتا ہے تو وہ حقیقت کے قریب بھی رہتا ہے. ورنہ دعوے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں اور بندے کا عمل کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. جب ایک دفعہ اس طرح کا بندہ سامنے آ جائے، اس طرح کی صورتحال سے بندہ نبرد آزما ہو جاتا ہے، نمٹ ہی لیتا ہے. لیکن بعد میں جس نے اس طرح کے دعوے کیے ہوتے ہیں اور پھر عمل کچھ نہیں کیا ہوتا، جی. اس کو کہیں بھی ریکمنڈ کرتے ہوئے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ باتیں تو بہت ساری کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو عملی میدان میں اتارا جائے تو خود بھی پھنستا ہے. اور ہم نے اس کی باتوں میں آ کر اس کی جو سفارش کی ہو، اس کے بارے میں آگے بات کی ہو، تو یہ اس بات کو بھی جھوٹا کروا دلوا دیتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اتنا کام کرے یا اتنا دعویٰ کرے جتنا وہ کیپیبل بھی ہو. خود صلاحیت نہ ہو اور کہے کہ میں جناب زمین و آسمان کی کتابیں ملا سکتا ہوں اور ہر کام کر سکتا ہوں. مفتی قاسم صاحب کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر فن مولا کسی فن کا مولا نہیں ہوتا. تو کہتا ہے میں ہر چیز کر سکتا ہوں، تو وہ کامل طور پر کوئی ایک چیز بھی بیچارہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ہر کام میں ٹانگ اڑانا اس کی عادت ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹانگ اڑانے سے ہی اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے یا ماہر سمجھتا ہے. مہارت شے دیگر است، یہ دوسری چیز ہے، اور یہ یکسوئی سے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. لوگ یہی بتاتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو خرابی اگر ہم جو ظاہر کر رہے ہیں نا، لوگ اچھا پن ہی عام طور پر ظاہر کرتے ہیں.
تو اور یہ آپ اچھا پن خالی ظاہر کی حد تک نہ رکھیں، اس کو اندر بھی جو ہے وہ لے جائیں۔ گولی ہے بڑی اچھی ہے، رنگ بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، ٹیسٹ بھی کیا ہے اس کا اچھا ہے، لیکن بس سامنے رکھی رہے گی، کھانی نہیں ہے، بس بتانا ہے کہ میں یہ کھا رہا ہوں، سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو سامنے رکھنے کا۔ آپ کی جسم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوائی کھائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کیا بات۔ اور دوائی بندہ کیوں کھاتا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، کمی کو دور کرنے کے لیے، جس میں وٹامن D3 کا مثال ڈیفیسٹ ہے، تو اب وہ وٹامن ڈی کے کیپسول اگر کھا رہا ہے یا کوئی بھی انجیکشن اگر لگوا رہا ہے تو وہ کیوں لگا رہا ہے؟ تاکہ یہ کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے، ڈیفیسٹ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ خرابی ہے تو خرابی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ تو نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیماری کو پالتے نہیں ہیں، بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ واہ، خرابی کو اس کے ساتھ سسٹین نہیں کرتے، بلکہ خرابی کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ بھئی پیالے میں مکھی گر گئی اگر مثال کے طور پر، اب یوں تھوڑی ہے کہ مکھی پانی میں کیا ہوگی؟ یہ تیرتی رہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا فم کلوہ ون کلوہ، بھئی اس کو مطلب نکال کے کیا کرو؟ باہر پھینکو اس کو، ٹھیک؟ تو خرابی کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ تو جو ہم لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں اور اچھا بن کے ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے باطن پہ غور کریں، اگر ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں تو اپنے اندر کو بھی اچھا کر لیں نا۔ کیا بات۔ تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ جو دو چہروں والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا چہرے پر چہرہ ہوتا ہے، ان کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سلمان بھائی دیکھیں، یہ چہرے پر چہرے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے واضح طور پر جو ایک عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، یا ہم جس کو خاص طور پر جس پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو دوغلے پن کا رویہ ہے، یعنی اچھا اس پر عاطف بھائی نے بات کی، تو اس کو ایک تھوڑا سا مزید واضح کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ اگر کہیں کسی جگہ پر اگر اصلاح کی نیت ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو فساد کا باعث ہے، جو غلطی کا باعث ہے، اور ایک جگہ پر بندہ کچھ ہے اور دوسری جگہ پر کچھ ہے، تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو دراصل چہرے پر چہرہ، یعنی ایک جگہ پر بندہ کچھ ہے اور دوسری جگہ پر کچھ ہے، اس کی جو مذمت ہے وہ بنیادی وجہ سے اس لیے ہے کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کی بجائے بندوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا ہر جگہ پر اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے یہ متضاد رویے اختیار کر رہا ہے۔ ویسے تو سلمان بھائی اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات رویے لوگوں کے اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بندے کے اندر متضاد رویے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، کہ ایک جگہ پر بندہ جو ہے وہ لوگوں کی تعریف کے پل باندھ رہا ہے، اور دوسری جگہ پر بالکل اس کے الٹ جو ہے وہ اس کی مذمت بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے جو کچھ دیر پہلے تھا۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو انداز ہے کہ ایک جگہ پر بندہ کچھ ہے اور دوسری جگہ پر بندہ کچھ ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں منافقت بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کی بحث ایک الگ ہے کہ منافقت اعتقادی اس صورت سے نکل جاتی ہے، اور منافقت عملی کی بعض صورتیں جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں کہ بندہ جو ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جو ہے وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کی خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ یہ بھی منافقت کی علامت میں سے بیان ہوا ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کریں؟ گالیاں دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی عرفہ و اعلیٰ، اور یہاں منافقت کو بھی، علامت کو بھی یہ بیان فرما دیا گیا کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ان افراد کا کیا بنے جو محبت جتاتے ہوئے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوستی گہری ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تعلق پرانا ہے یہ جتلانے کے لیے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو ان سے زیادہ شریر ہیں جو جھگڑے کے وقت گالیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ تو گالیاں دینا ویسے ہی برا عمل ہے، یہ نہ محبت میں شامل ہونا چاہیے کہ محبت کو کب یہ نفرت میں تبدیل کر دے، اور نہ جھگڑے کے وقت گالیاں دی جائیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا کردار جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بازار میں بھی بلند آواز سے گفتگو کرنے والے نہیں تھے۔ جو رویہ، جو نبی کریم علیہ السلام کا انداز تھا، وہ جھگڑے میں گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ جب بندہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، تو پھر اس کے الفاظ بھی بے ترتیب ہوتے ہیں اور برے نکل رہے ہوتے ہیں منہ سے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کیا تھا تو اس سے پہلے بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی، بہت اچھا بندہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب جھگڑے بڑھتا چلا گیا تو اس کا رویہ جو ہے وہ بدلتا چلا گیا۔ تو انسان بولیے کہ چہرے سے
نقاب جو اٹھتا گیا۔ نقاب، وہ ماسک جو پہنا ہوا ہے وہ ہٹتا چلا گیا، اصل جو ہے وہ چہرہ کیا ہے سامنے بہت آتا چلا گیا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں یہ برے رویے سے بچائے اور ہمیں اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو گالیاں نکالنے سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ اور میں تو خالد بھائی ایک اور بات عرض کروں، یہ گالیاں جو دے رہے ہوتے ہیں نا محبت میں بھی، آپس میں محبت میں، جیسے بعض لوگ ہاتھ چھوٹ ہوتے ہیں، کیا کریں گے، تھپڑ مار دیں گے، کوئی مطلب کیا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو محبت میں کیا کر دیا، مار دی۔ تھپڑ مار دیا اور یوں مطلب معاملہ کر دیا۔ وہ اس نے محبت میں مارا، اگلے کو سخت لگ گیا، اس نے پھر غصے میں مارا، اب آپس میں پھر کیا ہو گیا، آگے جھگڑا اصلی کا ہو گیا، وہ محبت کا نہیں ہوتا۔ بھائی مجھے عمر بھائی آپ سے بڑا پیار ہے، آئیے ذرا دو بدو ہو جاتے ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں لترو لتری ہو جانا، ٹھیک ہے جی، سونو مکی مطلب اس طرح۔ عمر بھائی تو ہاتھ کانوں کو لگانے ہیں، عمر بھائی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ایزی رہیں، تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں انشاءاللہ۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ لڑائی مار کٹائی اور اس طرح کے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ واپس آتے ہیں وہ بات جہاں چلی تھی کہ منافقت عملی جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ جی سلمان بھائی، یہ منافقت عملی کی ہی ایک جو ہے یوں کہیں کہ ایک معاشرے کے اندر مثال سمجھی جاتی ہے کہ بندہ دوغلے پن کے رویے کا شکار ہے کہ کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے۔ اچھا، ایک بنیادی طور پر جو دوغلے پن کی یا چہرے پر چہرے کی ہم مذمت بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اصل میں ایک مسلمان کے ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، اور اب یہ جو عمل کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے بھائی؟ یہ اپنے کسی دنیاوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جناب کچھ فائدہ یہاں سے لے لوں اور کچھ فائدہ میں یہاں سے لے لوں۔ تو چونکہ اس کے پیش نظر نہ اللہ کی رضا ہے، نہ اللہ کے رسول کی رضا ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کا جو ہے وہ اجر چاہ رہا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہے، اور مال دنیا کبھی حاصل کرنے کے لیے، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیں، لوگوں کو خوش کرنے کا لوگ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو خوش کرنا بھی تو ضروری ہے، اور اس کے لیے تو بسا اوقات ایسی مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی خلاف شرع بھی باتیں کرتا ہے، یعنی مذاق مسخری کی وہ باتیں کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو خلاف شرع اور بسا اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے دل میں خوشی داخل کر رہے ہیں۔ بھائی لوگوں کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی تو تب ہوگا نا جب شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا، جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوگا۔ تو اب ایسا بندہ دراصل لوگوں کے اندر فساد برپا کر رہا ہے، لوگوں کی رشتہ داریاں خراب کر رہا ہے۔ کبھی جو ہے وہ ایک رشتہ دار کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے، دوسرے رشتہ دار کے پاس جا کر اس کے بالکل برعکس بات کہتا ہے۔ تو چونکہ یہ معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کی مذمت ہے۔ صحیح۔ اور یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کہ بدگمانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ غیبتوں پر ابھارنا، لوگوں کو جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمان کرنا، یہ ساری چیزیں اس کی اگر آپ بنیاد دیکھیں گے تو وہ کسی ایک بندے پر جا کر بسا اوقات جو ہے وہ جا کر بات رک رہی ہوتی ہے کہ اس نے ایک جگہ پر بات کچھ کی اور دوسری جگہ پر بات کچھ کی، ایک جگہ پر اس کا چہرہ کچھ تھا اور دوسری جگہ پر اس کا چہرہ کچھ تھا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے اس کی مذمت کرنے کی کہ ایسا بندہ فساد برپا کرنے کا موجب بنتا ہے، وجہ بنتا ہے، اس لیے یقینی طور پر اس کی مذمت کی جائے گی، اس کی برائی کی جائے گی، اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اس کو ناپسند کیا جائے گا۔ یہ ذرا مذمت کا تھوڑا کلیئر ہو جائے نا، اور تھوڑا اور مفہوم واضح ہو جائے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے نا اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم بعض اوقات رشتہ داروں میں کسی کے بارے میں مشہور یہ ہوتا ہے یار یہ بندہ ایسا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا، اس کے سامنے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اچھا وہ آ بھی رہا ہو تو بات ٹاپک چینج کر دیں گے، ایسی کریں گے کہ اس کو اگر پتہ چلے گی تو یہ وہاں جا کر کرے گا، اچھا اس کی پتہ چلے گی تو یہاں کرے گا۔ یعنی کتنی وہ سمجھیے کہ بد نصیبی ہے کہ آپ کا کردار اور آپ کی پہچان ہی جو ہے وہ منافقت ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں میں مشہور ہی اس بات سے ہو گئے ہیں کہ بندہ دوگلا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اور یہ کام کرتا ہے۔ وہ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی پہچان اچھی بنائیں، جب کردار اچھا ہو تو پھر پہچان اچھی ہوتی ہے، اور پہچان اچھی نہ ہو جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے، اور جو کردار ہوتا ہے وہ پہچان بن جاتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے پہچان اچھی بنانی ہے یا بری بنانی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اچھی پہچان بنائیں، اچھے نبی کے اچھے غلام جو ہے بن کے رہیں، اور یہ چہرے پر چہرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بننے کو دو منہ والا ہونا چاہیے، نہ دو زبانوں والا ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بھائی ایک بات ذکر کی ہے رسالہ قشیریہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں میں ایسا بنتا ہے جیسا وہ ہے نہیں، لیکن لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ میں بڑا کیا ہوں، نیک ہوں، پارسا ہوں، بڑا مطلب
ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، اور اس کو پتا ہے کہ میں بد دیانت ہوں، خائن ہوں، ان کو چکر دینے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ پاک کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی یہ محرومی ہے، یہ اللہ کی پناہ۔ ہم اللہ پاک سے اس کی نظر رحمت کا سوال کرتے ہیں، کریم ہم پہ رحمت کی نظر فرما، اور اللہ پاک کی رحمت کی نظر پانی ہے تو اس کے لیے جو انداز ہے پھر وہ بھی ایسا ہی اختیار کرنا ہے کہ ہمارے اوپر نظر رحمت پڑ جائے۔ نمبر ایک تو بندہ اس کا طلبگار ہو جائے، نمبر دو وہ چیزیں جو مجھے اللہ پاک کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو چہرے پر چہرہ، دو زبانوں والا ہونا، دو منہوں والا ہونا، چغل خور ہونا، لوگوں میں جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ فساد، جس طرح لیا نام ہمارے ابراہیم بھائی نے، ابراہیم مدنی بھائی نے، تو فساد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دو بندوں کی لڑائی کرا دیں، آپ نے ان کی محبت کا خاتمہ کرا دیا، دو بھائی آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسی دو باتیں ان کو بتائی ہیں، ایک بات اس کو بتائی، ایک بات اس کو بتائی، کہ وہ لڑے تو نہیں آپس میں، لیکن ان بھائیوں کی محبت آپس میں کیا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ بھائیوں کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم ایک ذمہ داری، وہ تو جو اپنا کام کر رہا ہے سو کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ میں کوئی لیٹر باکس تھوڑی ہوں جو آیا اپنا خط ڈال کے چلا جائے، میں کوئی ڈاک خانہ تھوڑی ہوں جو بندہ آیا اپنا پارسل چھوڑ کے کیا مطلب وہ چلا جائے۔ بالکل میں انسان ہوں، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو میری بھی ایک ذمہ داری ہے، میرا بھی ایک کام ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ خالد بھائی میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کے مجھے کچھ کہا، تو میں نے کہا ان کو فون ملاؤں میں ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، فون مت نہیں کرنا، فون نہیں کرنا، میرا نام نہیں لینا، یہ اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کبھی جب بات اس سے نہیں کرنی، کلیئرٹی اس سے جو ہے وہ نہیں لینی، تو میں خواہ اتنا بکھیڑا بنانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ یہ بھی اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے تو بندے کو جو ہے وہ دیکھ بھال کے کرنا چاہیے میں کیا کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑے جو ہے واضح طور پر بتاؤں، باتوں کے ایکسپیکٹس اگر آپ نکالیں نا، اس کی آگے آپ جہتیں اور سمتیں نکالیں تو وہ مختلف کیٹیگری کے اندر فال کر سکتی ہیں، پازیٹیو بھی آ سکتی ہیں، نیگیٹو بھی آ سکتی ہیں۔ ہم جس چیز کی کریٹیسائز جس کو کر رہے ہیں وہ یقیناً وہی انداز ہے جس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا، جس کی ہم جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ بھئی لڑائیاں کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اور مطلب جو نہیں ہے وہ لوگوں کو بن کے دکھا رہا ہے، تو یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا بن کے دکھانے سے بہتر ہے بندہ اچھا بن جائے، خود اچھا بن جائے نا، اچھا جو بنے گا پھر وہ دکھے گا بھی۔ عمر بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے سلمان بھائی، اچھا ہوگا تو ظاہر لوگ دیکھیں گے، اس کو تعریف کریں گے کہ یار اچھا انسان ہے۔ ماشاء اللہ۔ سلمان اس کو پھول کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، جی پھول کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کی تعریف کریں کہ یہ پھول ہے، اس میں خوشبو ہے، خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں پھول ہوں بھائی، اس کی خوشبو دور دور تک جا کر بتا رہی ہوتی ہے کہ واقعی پھول ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کاغذ کے پھول اب ایک نظر میں ہو سکتا ہے کسی کو فوری طور پر تو نظر آئے کہ یہ بھائی پھول ہے، لیکن کچھ ہی لمحے میں اسے جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بھائی یہ پھول نہیں ہے، یہ صرف بناوٹ ہے۔ میں آپ کو اس میں اور مزے کی بات بتاؤں، پھول ہے نا، بناوٹی پھول اگر کہیں بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے تو اس کو بندہ اٹھائے گا بڑی محبت سے، اٹھائے گا اس کو، لیکن اس کو جب سونگے گا نا یا غور سے دیکھے گا تو پھینکے گا بڑی حقارت سے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، مطلب یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ آپ پھول میں نے کہیں رکھا ہوا دیکھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ اٹھایا، تو میں نے بڑا اس کو یعنی بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس کو اٹھایا، جیسے ہی میں نے اس کو سونگنے کی خوشبو لینے کی کوشش کی تو اس خوشبو اس میں تھی نہیں، تو پھر میں نے اس کو ایسے ہی مطلب جدھر سے اٹھایا میں بھی انجی سٹیا ہوں۔ یہی حال ہے۔ ایسے آپ کبھی کوئی کتاب خریدیں جی بہت اٹریکٹیو ٹائٹل کے ساتھ، جی، اور اس کتاب کو جب پڑھیں تو اس میں وہ عنوان ہی موجود نہ ہو، اللہ میری توبہ، جو اس کا ٹائٹل نے جس طرح سے توجہ لی تھی آپ کی، جی جب آپ اس کو پڑھیں تو اس میں وہ ہو ہی نہیں، تو آپ کا اس کتاب کو رکھنے کا اسٹائل الگ ہوگا۔ ایسا ہی ہے اور اگر اس میں آپ کی مطلوبہ بات ہے، جی، وہ اٹریکشن جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا تھا، وہ بات اگر اس میں مل گئی آپ کو، جی تو پھر آپ کو اس کو رکھنے کا انداز الگ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے چیز اٹھا کر واپس رکھ دینا، اور دوسرا ہوتا ہے چیز اٹھا کر اپنے استعمال کی جگہ پر رکھنا، یہ کام کی چیزیں صحیح موقع پر ملی ہے، ایسی بات، اس سے میں یوٹیلائز کروں گا، اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو
ایسا ہی ہوتا ہے جب بندہ بیان کچھ کر رہا ہو اور پھر وہ ہو نہیں اس میں، تو ٹھیک ہے ایک مرتبہ سن تو لیا جائے گا کہ اپنی بڑے فضائل بیان کر رہے تھے، لیکن اس میں وہ جو بیان کیا تھا پھر وہ نظر نہیں آیا۔ نگران شورا نے ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، فرمایا ہم دیکھ لیں جی کہ ہم نیک بننے کے لیے جی رہے ہیں ہے یا دوسروں پر اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں، اللہ نیک نظر آنے کے لیے جی رہے ہیں۔ وہ جو آپ نے ابھی گفتگو کے دوران بات کی کہ صاحب کردار جو نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس پر میری توجہ اس بات پر گئی کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے۔ میں گفتگو تو ایسی کر رہا ہوں کہ بولے یار اگر واقعی ایسا بندہ بن جائے تو مثالی معاشرہ بن جائے، اور جب کسی کا تعلق مجھ سے پڑ جائے اور وہ کہے کہ حضرت تو اپنے قول پہ پورے نہیں اترتے، تو وہ کتنی حقارت سے مجھے دیکھے گا۔ ایسا ہی جتنی حقارت سے پھول رکھا جا رہا تھا وہ حقارت کی نگاہ پھر مجھ پر پڑے گی، ایسی بات جس حقارت سے کتاب واپس کی جا رہی تھی وہ حقارت کی نظر مجھ پر پڑے گی، اور یہ حقارت کچھ نہیں۔ جب بندہ اللہ کریم کی نظر رحمت سے دور ہو جائے یا اس کی نظر رحمت سے بندہ محروم ہو جائے تو یہ جو بدحالی ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ وہ ہے جو انسان پر پھر کئی طرح کی برائیوں کے دروازے کھولے گی۔ کھول دیتی۔ تو انسان کو واقعتاً صاحب کردار ہونا چاہیے، اور کم از کم باتیں تو وہ کرے جس پر وہ عمل بھی کرے، اور اچھی باتیں کرے، اللہ کریم سے اچھے عمل کی توفیق بھی مانگے۔ واہ واہ، بہت پیاری بات کہی سلمان بھائی، وہ میں معذرت کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ کوئی آیا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی، اچھا ایسے لوگ نا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ اپنے پیار محبت اور اپنے اخلاص کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو آپ کا بڑا مخلص ہوں بھائی، دیکھو وہ فلاں بندہ نا آپ کو ایسا ایسا جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گا۔ اچھا یہ ویسے ہی جیسے پھول، جو بناوٹی پھول ہے وہ گویا کہ ایک ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اصلی پھول کی جگہ لینا چاہ رہا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اصل میں یہ میرے ساتھ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اور میرے عزیز، میرے رشتہ دار یا میرے دوست کو مجھ سے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو جیسے آپ نے اس بناوٹی پھول کو دور پھینکا تھا، ایسے ہی اس بندے کی حقیقت آپ کے سامنے آیا ہوگی تو اس کو بھی ایسے ہی دور پھینکیں گے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کال لیتے ہیں آپ کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے۔ سلمان بھائی، خالد امیر بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو چہرے والے کی پہچان کے لیے کن علامات کا یاد رکھنا ضروری ہے؟ جی خالد بھائی، علامات کیا ہوتی ہیں ایسے بندے کی؟ یہ ویسے بڑی تجربے کی بات ہے، زندگی میں مختلف فیزز سے آپ گزریں گے تو مختلف چیزیں آپ کے تجربے میں شامل ہوتی جائیں گی۔ یہ دو چہرے والا بندہ کیسا ہوتا ہے، بس ایک اختصار کے ساتھ یہ بات کہ جس کے ظاہر و باطن میں تضاد ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کی پاکیزگی اور ستھرائی بیان نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنا ذکر کرے گا تو ہمیشہ اچھائی ہی بیان کرے گا، اور کسی تھرڈ پرسن کی بات ہوگی تو اس کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرے گا۔ جو دوسروں کی برائیاں کرنے والا ہے کم از کم اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ وہ بندہ دو چہروں والا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو، اپنی تعریفیں اور دوسروں کی برائیاں۔ جی یہ بڑی ریلیونٹ بات کی ہے خالد بھائی نے، یہ کافی ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سکسیس کمز بائی دا پیسج آف ٹائم، کامیابی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ تو بعض چیزوں کی پہچان بھی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ، لوگ پھر پہچانے جاتے ہیں۔ اعتماد کا پرندہ جس درخت سے اڑ جاتا ہے پھر دوبارہ وہاں نہیں بیٹھتا، یہ یاد رکھیں۔ جی کال۔ میں حافظ علی رضا تاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مبلغین کو ڈھیر و برکت عطا فرمائے۔ عمر بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلِ چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امین، مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی
پیارے سلمان بھائی، جو موضوع ہے چہرے پہ چہرہ، اگر ایک انسان چہرے پہ چہرہ یعنی رنگ بدلتا ہے اور اس ایریے کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا وہ اعتماد کے لائق ہے یا پھر اس کی پرچار کرنی چاہیے، یار یہ دو چہروں والا ہے، اس سے بچ کے رہنا؟ کیا یہ غیبت میں آئے گا یا نہیں؟ یہ جو ہے وہ سوال ایسا ہے کہ اس کے ایک فریز کا میں جواب دیتا ہوں، دوسرے کا جواب تو امیر سنت سے لینا چاہیے۔ اور ایک فریز جس کا جواب دیا جا سکتا ہے خالد بھائی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے، دوبارہ پھر آپ اسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں سے دھوکہ ہی ملنا ہے۔ یہ بوتل میں کیا ہے؟ پانی۔ اس بوتل کو میں 100 مرتبہ اگر کھولوں گا نا، تو جب تک اس میں پانی ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ پانی۔ پانی ہی نکلنا ہے، شربت نہیں آ سکتا یہاں سے۔ یا بندہ بولے یار کراچی کا موسم ہے، بڑی ٹھنڈ بن رہی ہے، تو اس میں سے کوئی گرم مشروب، کوئی کافی گرم گرم صبح صبح مطلب نکل آئے، اس میں بلیک کافی اگر بندہ پی لے، تو یہ تو خواب ہی ہے۔ تو خواب خواب ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے؟ حقیقت۔ بندہ سوتا ہے، کہاں گھوم رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا اور میں بڑا پریشان ہو گیا، لیکن جب میں اٹھا تو میں نے شکر خدا کا ادا کیا کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے جو مطلب نظر آ رہی۔ صحیح۔ تو یہ پھر دھوکے والے جس نے پہلے اس طرح کا کام کر لیا ہوا، اس پہ دوبارہ اگر آپ اعتماد کر رہے ہیں، تو یہ اس کو قصور دینے کی بجائے یہ اپنے آپ کو ہی بندہ جو ہے وہ قصور دے کہ خود کردہ را علاج نیز، جو خود بندہ کرے اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرے فریز کا کوئی جواب دیں گے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، بعض لوگوں کو بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، لیکن ان کے لہجے میں اور ان کی زبان میں یوں سمجھے کہ ایسی وہ سمجھے کہ چاشنی یا مٹھاس بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بندہ بار بار جو ہے وہ کبھی کبھار نکل جاتا ہے کہ ہاں چلو اب کی بار ہو سکتا ہے، اب کی بار ہو سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کریں۔ بھلے وہ جتنا بھی میٹھا آپ کے سامنے بن رہا ہے اس کو بننے دیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس میٹھے کو چکھے نہیں، بس دیکھتے رہیں کہ ہاں میٹھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میٹھا ہے تو میٹھا رہے، لیکن آپ احتیاط کریں گے تو امیدیں بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، کال لیتے شہر یار اتاری گندا شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ آج خالد اتاری صاحب بھی موجود ہیں۔ خالد بھائی آج آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ قدموں اور روح بھی آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ جس میں لفظ قلب و روح۔ جی خالد بھائی۔ قلب و روح، پہلے تو میں جب انہوں نے بات کی تو حاجی خالد کہا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہاں جی بالکل آمین، مجھے حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اور قلب و روح کے جب تک آپ سوچیں ہم اگلی ہاں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ واہ واہ واہ، مرحبا جی۔ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے اور میں سنتا بھی ہوں کیونکہ میں نابینا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چغلی کیا ہے اور غیبت کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اور ان کی مثالیں بیان فرمائیے، اور قرآن و حدیث میں ان کی وعیدوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ ماشاءاللہ خالد بھائی، یہ مدنی چینل ہے اور یہ ان کی دعوت اسلامی سے محبت ہے، اور یہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور دل کی آنکھ اگر روشن ہے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو ایمان میسر ہے اس کے دل کی آنکھ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے، یہ روشن ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ عاطف بھائی کیا جواب دیں گے؟ یعنی چغلی تو یہ ہے کہ کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا اور نیت یہ ہو فساد کی، صحیح، تو اسے عام طور پر چغلی کہا جاتا ہے۔ اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے عیب کو بطور برائی کے جو ہے وہ دوسروں کو بیان کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو برا لگے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور رہی ان کی کیا کیا جو ہے وہ وعیدیں ہیں، تو چغل خور کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یہ چغل خور کے بارے میں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، چغل خور کو۔ تو اللہ ہمیں چغلی سے بچائے۔ اور غیبت تو ایمان کاٹنے والی بیماری ہے،
اللہ ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برائیاں یہ ضائع و شائع ہیں، بیان ہوتی بھی رہتی ہیں، اللہ پاک نے اسے روکا ہے. امیر سنت پوری کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، آمین. کال لیتے ہیں. میرا نام غلام حسن اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ شہر شہزاد پور سے عرض کر رہا ہوں. نعت خوان اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ مجھے پنجابی کا ظہوری صاحب کا لکھا ہوا کوئی کلام پیارا سا سنا دے. ماشاءاللہ، آباد رہیں، خوش رہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. خالد بھائی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ. عمر بھائی سے نعت کی فرمائش ہے، ہمیں کلام سنائیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. آصف بھائی ہیں راول پنڈی سے، ارے واہ سبحان اللہ. ڈی جی خان سے جناب میسیج ہے اور نعت سنانے کا کہہ رہے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو. ڈی جی خان یہ ڈیرہ غازی خان ہے. ڈیرہ غازی خان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا جو ہے وہ مزار بھی ہے اور وہاں ہم جو ہے وہ حاضر بھی ہوئے. ان کے نام میں صدیق بھی آتا ماشاءاللہ. ڈیرہ غازی خان، جب میں مجلس صاحب نبی علماء اور مشائخ میں تھا اس وقت بھی ڈیرہ غازی خان یہ یاد ہے ماشاءاللہ گئے تھے. دعوت اسلامی کی دینی کاموں کی بہار بھی ہے ڈیرہ غازی خان میں، سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے آگے جو ہے وہ ایسا شعر سنائیں جس میں 2 مرتبہ سبز آتا ہو. عاطف بھائی، خالد بھائی. پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا. عاطف بھائی ایسا شعر سنائیں اس میں 4 بار مدینہ آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اس میں 3 دفعہ آتا ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، 4 ہو گیا، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. ماشاء اللہ. عاطف بھائی کی بھی کیا بات ہے جی، عاطف بھائی کے کلام چل رہے ہیں جی. آپ کا مدنی چینل پروگرام میں فرمائشیں آ رہی ہیں عاطف بھائی، ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. عمر بھائی کلام سنائیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ. عمر بھائی کچھ کلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ خوشبو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ میں دیتا جریدہ
کنجریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہوں جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہوں جس طرح کوئی شاخ بریدہ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سگانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سگانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا بھیگ لے سرکار سے لا جلد داسا نور کا بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے گھوڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے گھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف گیسو دہل یا ابرو آنکھیں عین
قصیدہ نور کا ہو کہیں میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا پاڑا نور کا. سبحان اللہ. فصیح صاحب ہیں, جزاک اللہ خیرہ. عرفان اتاری بھائی ہیں, جزاک اللہ خیرہ جی. اور اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. شاہد بھائی ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے, بیڑا پار لگائے. تو چہرے پر چہرہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی پر دو چہروں والا ہونے کا ٹیگ لگانے سے پہلے بھی بندے کو سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں. میرا کہا ہوا یہ جملہ کہیں مجھے قیامت میں پھنسوا یا مروا نہ دے, یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھی باتیں اپنانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اللہ سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو, دل کے پاس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کو راس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے, تم مدام اس کو سرا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات